چاشت کی نماز کے بارے میں ایک بات تو ہمیں سمجھنا، چاشت کی نماز کب پڑھنا ہے، اور ایک چیز اس کی فضیلت بھی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت گرمی کے دنوں میں 9:30 بجے سے شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے، یعنی تقریباً ہمارے علاقوں کے اعتبار سے 11 ساڑھے 11 تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، 9:30 سے 11:30 تک چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، اس کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے ہر آدمی اپنے عضو پر، اپنے اعضاء یعنی باڈی پارٹس پر صدقہ نکالے، صدقہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ ادا کرنے کا آسان طریقہ فرمایا، ہر تسبیح صدقہ ہے، تحمید صدقہ ہے، سبحان اللہ بولنا صدقہ، اور الحمدللہ بولنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بولنا صدقہ ہے، اللہ اکبر بولنا صدقہ ہے، اچھائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور یہ تمام صدقہ، اس تمام کے لیے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ دینا کافی ہو جائے گا۔ یعنی اعضاء کے سلامہ بولے تو باڈی کے جو جوڑ ہیں، یہ جوڑ ہے، یا ہڈی کو بھی سلامہ بولتے ہیں، یہ جوائنٹوں کو بھی سلامہ بولتے ہیں، یعنی جسم کے ہمارے کتنے عضو ہیں، کتنے جوائنٹاں ہیں۔ آج میں ایک پیشنٹ کے پاس گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی، کھانا منہ سے نہیں جا سکتا تھا، تو اس کے لیے ان کے ناک میں پائپ رکھ کر، اور پائپ کو شاید پیٹ میں پہنچاتے ہیں، پہنچا رہے ہیں، لیکن اندر نہیں جا رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی، ان کو اذیت ہو رہی، بولے مجھے نکو ضرورت اتنی، بات بھی نہیں کر سک رہے، لیکن زبردستی 2 مرتبہ تو سیٹ ہوا نہیں، 3ری مرتبہ پھر زبردستی اندر داخل کرے اسے۔ تو بتاؤ صحت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ ہمارے جوائنٹوں کو صحیح سالم رکھا ہے، اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے، لیکن ہمیں اللہ کا کتنا شکر گزاری کرتے ہیں۔ گھنٹے موبائل تو لینے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے ٹائم نہیں، یا فرائض پڑھنے ہمارے پاس فرصت نہیں، تو اس لیے فرمایا ہمارے باڈی پارٹس اللہ نے جو صحیح سالم رکھا، اس کے شکرانے میں، اس کے خوشی میں، اور اس کا اللہ کا شکر گزاری میں چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ ایک مسئلہ ہے، سن لو، غالباً مجھے بہت زمانہ ہوا یہ کتاب میں پڑھ کر۔ اب اشراق اور چاشت، ایک ہے محدثین کی جماعت، ایک ہے فقہا کی جماعت، علماء میں 2 جماعتیں، جیسے ڈاکٹروں میں ہر ایک اسپیشلسٹ ہوتے نا، کوئی باڈی کے کوئی پارٹس کا کوئی اسپیشلسٹ ہوتا، آنکھ کا اسپیشلسٹ ہوتا، کوئی برین کا اسپیشلسٹ ہوتا، تو علماء میں 2 جماعت، ایک علماء محدثین کی جماعت، ایک علماء فقہا، مسائل میں اسپیشلسٹ ہوتے۔ تو علماء محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اشراق اور چاشت ایک ہی ہے، اشراق اور چاشت ایک ہی ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں اشراق الگ ہے، چاشت الگ ہے۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں، فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر سردی کے دنوں میں 9:30، گرمی کے دنوں میں 9 تک اشراق کا وقت ہے، اس کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک چاشت کا وقت ہے۔ یہ فرماتے فقہا، محدثین فرماتے دونوں ایک ہی ہے۔ اس لیے حضرت اس طرح کے حدیثوں کو جمع کیا ہے، جس میں صلاۃ الضحیٰ کا بھی ذکر ہے اور اشراق کا بھی ذکر ہے، اور اس حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ ابو درداء و ابو ذر رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے آدم کے اولاد، ارکع لی 4 رکعات من اول النہار، دن کے شروع میں 4 رکعت میرے لیے پڑھ لے، اور رات کے آخر تک میں تیری کفایت کروں گا، آخری رات تک، دن کے آخر تک، پورے دن تک میں تیری کفایت کروں گا، سبحان اللہ۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ علماء فرماتے ہیں اشراق کی نماز ہے۔ دن کے شروع میں کیا کرنا ہے؟ اشراق پڑھ لینا ہے، اس کی فضیلت، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہماری رات تک مدد کریں گے۔ کہاں آپ لوگ پڑھتے نہیں نا، اکثر تعلیم ہوتی بھی نہیں، آپ لوگ باہر نکل جاتے، اس لیے اشراق کی پابندی کرنا۔
اور خاص کر نوافل کا اہتمام کرنا. ہم جتنا نوافل کا اہتمام کریں گے اللہ کے اتنے قریب ہوں گے.